السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ ظہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و ساری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سرحد جو ہماری کامیابی اور کامیابیوں کی ضمانت تھا اس سے ہم نے ایسا اعراض شروع کر دیا، ایسی پہلو تہی شروع کر دی کہ آج ہم اس جرم کے سبب اپنی قسمت پہ جتنا بھی ہوئے کم ہے۔ ہماری یہ پریشانیاں، ہمارے یہ مسائل محض اس سبب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کسی رخ میں بھی اس قرآن کو پیش نگاہ رکھا۔ یہی سبب ہے کہ ہمارا دین اور ہماری دنیا انسانیت کے لیے تماشا بنا ہوا۔ اس بد نصیبی سے بچنے کے لیے اللہ کے قرآن کی طرف دیکھنا پڑے گا اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ جب تک ہم اس سے اعراض کی زندگی بسر کرتے رہے یہ پریشانیاں ہمارا مقدر ہی رہیں گی، اور جبھی ہم نے اللہ کی آواز پہ کان رکھے، محمد رسول اللہ کے فرمان کو سن کے ہمارے اندر دل ڈھک کے جب ایسا ایمان پیدا کر لیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہم پہ نازل ہوں گی۔ اس کے لیے بنیادی چیز اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف توجہ دینی ہے۔ تاریخ اسلام ایک ایسی تاریخ ہے اور اسلام ایک ایسی تحریک ہے کہ کائنات میں کوئی نہ ایسی تاریخ ہے اور نہ کوئی ایسی تحریک ہے۔ اس کے محرکین اول نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی، اور جہاں جس مقام پہ انہوں نے خرابی دیکھی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ انسانوں نے یہ سمجھا کہ اس پریشانی سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اسلام وہ تحریک تھی جس نے تمام کائنات کے باطل نظاموں سے ٹکرا کے انسان کے سامنے اصل چیز پیش کی، اور اسلام کے ماننے والے وہ تھے جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی عادلانہ زندگی سے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس تحریک کی ایک بدنصیبی ہے جس کو اللہ کا بنایا ہوا مقدر سمجھ لینا چاہیے، تقدیر سمجھ لینی چاہیے۔ ویسے اگر اس سے بچنے کے متعلق کوئی غور و فکر تدبر
کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ جس بد نصیبی کا آج ہم شکار ہیں شاید نہ بنے. تحریک اسلامی طوفان اسلام کا بڑھتا ہوا کائنات کی کسی بھی قوم نے قبول نہ کیا. لیکن یہ جو تصور لے کے آگے بڑھ رہے تھے وہ تصور اتنا مقدس تھا، اتنا پاک و صاف تھا، اتنا متحر تھا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوا انسان آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی سبب ہے کہ اسلام کی تحریک کو آگے بڑھنے سے دنیا کی تمام قوموں نے روکنا چاہا، یہاں تک کہ اکٹھے ہو کے بھی. لیکن یہ تمام کائنات کی طاقتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے بند نہیں باندھ سکتے. جب انہوں نے دیکھا کہ میدان کارزار ہمیں قبول نہیں کرتا اور یہاں میدان رہتا ہے ان کے ہاتھوں میں جو محمد رسول اللہ کے دامن کو تعمیر ہوا. دنیا میں یہ شاطر اور انتہائی تیز و ترہار سوار یہودی اس فکر کو، اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں کوئی بھی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو سازشی ذہن نے سازش کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناکام کرنے کی کوشش کی. وہ دین کیسے ناکام ہو سکتا تھا جس کے لانے والے محمد رسول اللہ تھے اور بھیجنے والا اللہ. لیکن نقصان ضرور اٹھایا مسلمانوں نے اور اس تحریک کو نقصان ضرور پہنچایا. جب انہوں نے سازشوں کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہود و مجوس کی سازش کا شکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا. اسلام کی نو ڈگمگانا شروع ہوئی. پھر سمجھ گئی. لیکن یہ تحریک اس انداز سے مسلمانوں میں شروع ہوئی تھی کہ اس سے جان بچائی نہیں جا سکتی. اس میں ایک جذباتی تصور تھا جس تصور کی بنا پہ مسلمان یہودیوں کی اس سازش کا شکار بنتے چلے گئے. وہ تصور کیا تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حکمرانی کا حق نہیں، یہ حق صرف محمد رسول اللہ کے خاندان کا ہے. یہ سوچ یہ تصور مسلمانوں میں پیدا کی اور اس میں جذباتیت پانے کے لیے ایسی ایسی احادیث کھڑی گئی کہ جن کا کوئی تصور نہیں محمد رسول اللہ. عثمان بن نورین نے اس تشریح کو ٹھہرانے کی کوشش کی اور آگے بڑھانے کی، کامیاب بھی ہوئی، لیکن سازش کی ساتھ ساتھ چلتی. عثمان بن نورین بھی ان کی ہاتھوں شہید ہوئے. علی المرتضیٰ بشر اقتدار آتے ہیں. اب وہ آگے بڑھتے اقتدار جس کے اقتدار کے لیے یہودی اور آتش پرست کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے تھے ان کا حق ہے. اب سکون آ جانا چاہیے تھا، اطمینان آ جانا چاہیے تھا، اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ان کے نزدیک کو یہ بات تھوڑی تھی کہ ان کو بشر اقتدار ہو گئی. ان کا تو مقصود اسلام سے
ان تحریکوں کے محرک اکٹھے ہوتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ بنتا چلا جائے. جب یہ ٹکراؤ عروج پہ پہنچا تو انہی لوگوں نے جن نے علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے خلافت کی بیعت کی تھی اپنے خنجر سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو شہید کر دیا. یہ کوئی بجھارت کی باتیں نہیں ہے، کس سے کہانی ہے. میں جو آپ کے سامنے تاریخ رکھوں گا میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ہی کلمہ ایسا نہیں جو کلمہ غیر محتاط انداز سے میرے منہ سے نکلے. تاریخ کی کتابیں مسلمانوں کی ہمارے سامنے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو میدان میں نہ بچھا سکنے کے بعد سازش سے کمزور کیا گیا اور اپنی سازش کو اس حد تک آگے بڑھایا گیا کہ ان کا وہ وار جو انہوں نے اس وقت کیا تھا آج تک مسلمان اس زخم سے سکھ رہے. علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد ایک طرف سیدنا امیر المومنین معاویہ اور ایک طرف سیدنا حسن. اب انسانوں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، امام حسن کی طرف اشارہ کیا، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، یعنی یہ صلح کا سبب بنے گا. جب علی مرتضیٰ کے بعد خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا تو انہوں نے تدبیریں شروع کر دی کہ کس طرح مسلمان اکٹھے ہو جائیں. اور میں نے یہ کیا ہے کہ یہ نقطہ نگاہ رکھنے والے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے لوگ اصل میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت محمد پر سے اقتدار آئے، بلکہ ان کا نقطہ نگاہ کچھ اور تھا، ان کا مقصود ہی کچھ اور تھا. امام حسن کو جب دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا شروع کر دیے، انہوں نے تو یہ جدوجہد شروع کر دی. امام حسن کے خلاف بکواسیات کرنا شروع کر دیا، گمراہ کرنا شروع کر دیا. لوگ ایسی ایسی فضول باتیں ان کے متعلق کی کہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا. اور یہ یہی جج تھے جنہوں نے امام حسن کے ہاتھ کے خلافت کی بات کی. ان کی خلافت کا بات یہ سبب نہیں تھا کہ یہ خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں. ان کا تو مقصود تھا کہ جس طرح ہم نے علی مرتضیٰ کو ایک طرف کھڑا کر دیا تھا، دوسری طرف وہ کھڑے ہو گئے تو اسلام میں تکرار ہوا، جدال ہوا، قتال ہوا، تلوار چلی اور اسلام کمزور ہوتا چلا گیا. حضرت صلح ہوا ہے. تاریخ کبھی شیعہ کی ہو، البدایہ والنہایہ اہل سنت کے ہٹانے والوں کی ہو، تاریخ ناصر تاریخ شیعہ کی ہو یا ابن سعد سنیوں کی ہو، تاریخ جلائل عیون شیعوں کی ہو یا ابن خلدون سنیوں کی ہو، تمام تاریخوں میں یہ بات درج ہے کہ امام حسین کے خلاف انہوں نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ کہا حسن تو خلافت کا حقدار ہی نہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ امام حسن کو اتنا پریشان کیا کہ ان کو جان کے لانے پڑ گئے. مورخ لکھتا ہے کہ ان کی جو لوڈیاں بالیاں تھیں ان کے زیورات چھین لیے، حسن کی مال و دولت چھین لی اور نماز پڑھتے تھے دھکا مارا، مسلے سے گرا کے نماز میں بتا رہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی تاریخ کا کوئی لفظ میرے منہ سے اچھا نہیں لگے گا جن کتابوں میں نہ ہو. تبریز، البدایہ والنہایہ،
طبقات ابن سعد اور تاریخ اسلام اکبر شاہ ابن خلدون، یہ 5 اہل سنت کی کتابیں ہیں. میرے منہ سے نکلنے والا لفظ کوئی نہ کوئی ان میں سے ہوگا. اور 4 کتابیں میرے سامنے شیعہ کی ہیں: اخبار ماتم، خلاصۃ المسائل، جلائل العیون اور ناصر التواریخ. اس کے علاوہ بھی شیعہ حضرات کی دوسری کتابیں ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ اور واقعات سنائے گی جو میں آج بات کرتا ہوں، جو ضروری ہو گیا کہ ہمارا جاتی ہو جائے. امام حسن کو زہر دے دیا، امام فوت ہو گئے. اس سے پہلے امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کر کے خلافت کا تاج امیر معاویہ کی پکڑ رکھا. اخبار ماتم کا مصنف شیعہ کہتا ہے کہ جب امیر معاویہ فوت ہوئے یہ خبر کوفہ تک پہنچی. فاجتمعت الشیعہ فطبوا الیہ، سارے کوفہ کے شیعہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دی. یہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح واقف کرتے تھے کہ جناب خلافت تو آپ کا حق ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ میں بھی یہ خطوط آتے ہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کو خطوط پہنچے. اتنے خطوط آ جانے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا کیجیے، اگر یہ لوگ خلافت کا تاج میں سر میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا. جس طرح زمین پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے کافروں کی زمین کو بحال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے، جس طرح کائنات کے کافروں سے ان کے ہاتھوں سے زمین کھینچ کے محمد رسول اللہ کے دامن سے لڑائی، جس طرح عثمان بن نورین نے افریقہ کو اپنے پاؤں کے نیچے بحال کیا، میں بھی اپنے نانا کے دین کے لیے یہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں. سوچ رہے گا ایک دن اپنے بھائی سے کہنے لگے مسلم یار کوفہ والوں کے بڑے خطوط آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کیا ہے اب دیکھ لیا جائے. وہ یہ سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. تم ایسے لوگوں کو آزمانے کے لیے کوفہ کرو. امام مسلم سیدنا حسین کے کہنے پہ کوفہ روانہ ہو گئے. کوفہ وہ پہنچے، کوفہ گئے، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ امام حسین کا پیغام پر آ گیا ہے، اور کوفہ میں بیعت شروع ہو گئی. وقت کی حکومت کے حامیوں نے کہا کہ یہ سیاسی امام مسلم کو کہا کہ سمجھ میں کوئی آنے والی بات نہیں. اس انداز سے کوفی آگے بڑھے. یہ بدکماش ان لوگوں کی اولاد ہے جن لوگوں نے فاروق کو شہید کیا، ذوالنورین کو شہید کیا، علی المرتضیٰ کو شہید کیا، امام حسن کو زہر دیا، اور ان کا مقصود کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت محمد بڑھتے اقتدار یہی تو سبب تھا. آئے بیعت ہوئی، یہاں تک کہ امام مسلم نے سیدنا حسین کو خط لکھا کہ 18,000 نفوس کی آنکھیں مکہ کی طرف اٹھی ہوئی کہ سب محمد رسول اللہ کا نواسا ہے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا. جب اس بات کی خبر محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ہوئی تو صحابہ کے اندر طوفان آ گیا. عبد الرحمن بن حارث آئے، عرض کرتے ہیں کہ حسین میں نے سنا آپ کوفہ جا رہے ہیں. کہا پوچھا کیوں؟ جانے کا سبب ارشاد فرمایا تو کوفہ کے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے خلافت کی بات کرے گا. کہا حسین
جو لوگ تجھے خطوط لکھ کے بنا رہے ہیں وہی تلوار لے کے تیرے مقابلے آ اے ممکن عبد الرحمن بن حارث سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ارشاد فرما رہے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ سچ ہی کہہ رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ صحابہ آپس میں اتنے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کی موت بھی طالب رہتے عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا حسین میں نے سنا تم کوفہ جا رہے ہو کہا خدا کے لیے کوفہ کا نام نہ لو وہ اسلام کے بدترین دشمن لوگ ہیں ان کا مقصود نبی کائنات کے گھر والوں کو قیادت دینا نہیں بلکہ اسلام کو ویسے تباہ کرنا ہے جیسے اسلام نے ان کے عقائد کو تباہ کر دیا نہ جاؤ تو علم نہیں قرآن کی آقا سرکار کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا تبلیغ شیعہ مصنف بعض اہل سنت کو خود بھی کہا ہے یعنی وہ اہل علم جس کو سارے کے اختیار کر رہا ہے تبلیغ لکھتا ہے جلد 2 سوا 200 والا بھی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا دنیا لے لو جہاز میں لے لو تو اللہ کے نبی نے آپ کو پسند کر دیا حسین تم اہل بیت محمد ہو تم نبوت کے گھر والوں کیوں جا رہے ہو وہاں چھوڑو شرافت کو چھوڑو شرافت کو جو تیری پریشانی کا سبب بن جائے قبری لکھتا ہے کہ اس انداز سے عبداللہ بن عمر نے بات کی کہ جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو دے کے حسین کی آنکھوں میں دیا تاریخ قبری جلد 2 سوا 212 ابن خلدون جلد 5 سوا 92 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہا تمہاری مشورے کا شکریہ لیکن میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا مورخ کہتا ہے روکتے ہوئے عبداللہ بن عمر اب ان کے چکا کو بچا جن کے گھر میں رہتے عبداللہ بن عمر کون سا بات جس کو کائنات کے آقا سرکار کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ معلم القرآن اللہ اس کو قرآن کا علم دے آئے ارشاد فرمایا حسین نے سنے تو کوفہ جا رہے اجی ہاتھ چچا کیوں چچا کوفہ والوں نے مجھے یاد کیا ہے ارشاد فرمایا حسین کعبۃ اللہ کو نہ چھوڑو تاریخ تبری جلد 2 سوا 211 ابن خلدون جلد 5 ابن اثیر جلد 4 صفحہ 141 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تجھے خبر نہیں جب تمہارے باپ نے مکہ اور مدینہ کے کوفہ کو ترجیح دی ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ بے حال کر دیا مجبور کر دیا یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو شہید کر دیا اور یہ کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے تیرے باپ حسن کے ساتھ وہ کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا عجیب بات یہ ہے ان لوگوں کی باتوں میں آ کے بڑھا جا رہے ہو کہا چچا اصل میں تم بوڑھے ہو گئے اور تبری کے یہ الفاظ ہیں ابن اثیر کے ابن خلدون کے کہ چچا بوڑھے ہو گئے آپ کو اگر شوق نہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے پریشان ہوئے تبری سے کی رہا اگلے دن آ کے گاؤں شہر سے رک جاؤ اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے پریشانی اور ہلاکت کے ارشاد فرمایا چچا مجھے ان کے ہزاروں خطوط آئے ہیں اور مسلم نے بھی لکھا ہے کہ 12,12,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ میں آپ کی خلافت کی بیعت کی ہے اب تو جانے جانا ہے ارشاد فرمایا اگر جانا ہے تو پھر اتنا کرو اپنی بیویوں بچیوں اپنے بچوں کو نہ لے جاؤ
چچا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے بیٹا کہ مجھے نظر آتا ہے تمہیں ویسے ہی تمہاری بیوی اور بچوں کے سامنے شبہ کر دیا جائے گا جیسے عثمان کو کر دیا گیا۔ سیدنا حسین مسکرائے، نہیں چچا یہ بھی جائے گی۔ تبھی لکھتا ہے علامہ ابن اثیر نے لکھا، علامہ ابن خلدون نے لکھا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا حسین کو کہتا ہے، حسین اگر مجھے یہ ہوتا کہ میں تیری پیشانی کے بالوں کو کھاؤں، تیرا گریبان کھاؤں، لوگ ہمارا تماشا دیکھیں تو میں یہ بھی کر لیتا، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ تو پاس آنے والا ہے۔ امام مسکرائے، کوفہ کا سفر اختیار کرنا امام نے قبول کیا اور اس انداز سے کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقدر، اس کو کہتے ہیں صدیق، اللہ کے نبی کے صحابہ اور وہ بھی بڑے درجے کے حامل بڑا صحابہ ملتے کرتے ہیں، سماجتے کرتے ہیں کہ حسین رک جاؤ، لیکن امام ماننے کے لیے تیار ہے۔ مکہ سے نکلے، اب یہ بات منظر پہ تھے کہ عبداللہ بن جعفر نے ان کے تایا کے بیٹے جو زینب کے خاوند ہے، سیدہ زینب جو کربلا میں نظر آتی ہے، ان کے خاوند ہیں جن سے علی زینبی عبداللہ بن جعفر تیار کا بیٹا ہے، پیغام بھیجا کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے لیے حسین کوفہ نہ جاؤ، اتنی جلدی نہ کرو، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تو وہاں جا کے قتل ہو جائے گا، خدا کے لیے نہ جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامبر کی بات نہیں سنی، کلمہ آگے پڑھا۔ پھر وہ مکہ کے گورنر عمر بن سعید کے پاس گئے، تم کچھ کرو، اور تم حکمران ہو، مکہ کے گورنر ہو، اہل بیت محمد کا گھر مجھے جائے گا، میں کیا کروں؟ طریق تبلیغ ہے، میں کیا کروں؟ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے کیا کروں؟ کہا یہ کرو کہ حسین کو پناہ کا خط لکھو۔ عمر بن سعید کہتے ہیں کہ پناہ کا خط اپنے ہاتھوں سے لکھو، جو تم لکھو گے میں دستخط کر دوں گا۔ اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن جعفر تیار نے خط لکھا کہ حسین مکہ چھوڑ کے کوفہ نہ جاؤ، اس میں خرابی ہے، تم میرے پاس آؤ، مکہ میں میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، صلہ رحمی کروں گا، نیکی کروں گا، اور میں اللہ کو ثابت بناتا ہوں کہ تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، واپس آ جاؤ۔ اور عبداللہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو بھی ساتھ دے تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے، اپنے بھائی یحییٰ کو بھیجا۔ سیدہ حسین نے اس خط کو تحریر کو پڑھا، ارشاد ہونا نہیں، اب میں جانے کا ارادہ کر دیا، جاؤ آگے بڑھے تو کوفہ سے عربی کا بہت بڑا شاعر فرق تک آ رہا ہے، ارشاد فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ آج کی میں جناب حج کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہاں کیا ہو؟ کوفہ سے، کوفہ کے حالات کیا ہے؟ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ اور کی سرکار کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں ان کی ابن زیاد کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کہا تھا جسے ملا باقر مددی شیعہ نے جلال میں درج کیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اختیار موت و زندگی کا مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، عبداللہ بن متی آگے لیا، سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اس کے اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی کے ناصر کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ کوفہ والوں نے مجھے بنایا ہے۔ اس کی سرکار کیا کہتے ہو؟ کوفہ کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی دو قدم نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا
کی قسم دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائے، نبی کائنات محمد رسول اللہ کا صاحب اجڑ جائے گا، نہ جائے کوفہ، واپس مکہ آ جائے۔ ارشاد فرمایا میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سارے احباب ساتھیوں کی رائے کو ٹھکرا کے آگے بڑھتے ہیں، مقام آگے پہ پہنچتے ہیں۔ کیس نامی ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرا پیغام کوفہ لے جاؤ کہ گھبراؤ نہیں آ رہا ہوں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا مکہ سے نکل تو کیا بتا ہے؟ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ جاؤ کوفے، میں نے سنا ہے مسلم حسین کی بیعت لے رہا ہے، اس کو کوفہ سے نکال دو، اگر وہ مزاحمت کرے تو لڑک کے خلاف۔ ابن زیاد یہاں پہنچ کر بڑا شہید آدمی آ کے اس نے کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں نے سنا ہے تم لوگ حسین کی بیعت کرتے ہیں مسلم کے ہاتھ پہ، مجھے جانتے ہو میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس فیصلے سے نہیں ہٹتا۔ سن لو، جس نے حسین کی بیعت کی اور مسلم کا ساتھ دینے کا سوچا، میں اس کو بہت سلام دوں گا کہ چشمے کائنات کے لیے عبرت بن گئے۔ 18,000 کوفیوں نے سیدنا امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ میں کی، ان کو کہا اور اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ حانی بن عروہ کے محلے میں اور لوگوں سے مل ملا کے ان کو ملو، 3,000 درہم دو اور مسلم میں کیا ہو۔ وہ گیا، ملتے ملاتے پھرتے پھراتے امام پہنچا، امام مسلم کو 3,000 درہم دیے، امام صاحب نے درہم قبول کر لیے۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ وہ حانی بن عروہ کے گھر ہے، اچھا اب سرداروں کو پہلے سے کڑی لگا لی، اور کوفہ کے سردار جن کے نام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے وہ سب پٹھونے ہو گئے۔ اللہ کی قسم ایسے بدقسمت قسم کے انسان تھے، آپ ذرا خطوط میں سنیں۔ ایک خط آتا ہے خلافت المسائل صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تاریخ میں لکھتا ہے کہ کوفیوں نے کہا بھیجا لیسا علینا امام فقبل لعل اللہ ان یجمعنا بقاء علی الحق۔ سرکار تشریف لائے اور ہم حق سے بہت دور چلے گئے ہیں، آپ آئیں گے تو حق کی بنا پہ آپ کا ساتھ بن جائے گا، ہم حق کی سیڑھی پہ چڑھ جائیں گے، راستے میں چڑھ جائیں گے۔ یہ خط امام حسین کے نام سوا پتانی پہ خلافت المسائل کا مسلم لکھتا ہے۔ اصدقت الجنات وانبعث الثمار، یہ شیعہ دوستوں کی کتابیں ہیں، اگر یاد ہو تو میں لکھوں گا۔ اصدقت الجنات وانبعث الثمار فاقتل علینا۔ یہ بات سے سب سے شداد ہوگی، میرے پنکھے ہیں جوڑی پھیلانے کی فاقتل علینا لگانا جلد، ہم تیرے لشکری آ جاؤ۔ اور جلال کا مسلم باقر مجھے لکھتا ہے کہ سلیمان خزائی نے کہا لکھا شیعوں کو اکٹھا کر کے جشن پہلے تمہارے بیان کر چکا ہو اخبار ماتو کی کہ فاجتمع الشیعہ فتبور، وہ اکٹھے ہوئے تھے، امام حسین کو کرنے کے کر دیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ علیزہ، یہ نامہ سلیمان رفا جمیع شیعان مومنین مسلمانوں کی طرف سے بجانب امام حسین ابن علی بن ابی طالب کی طرف۔ امام حسین کو جلال کا مسلم لکھتے ہیں شیعوں نے سنے وہ اور یہ پڑھے گا۔ ایک دوسرا جلال میں خط لکھتے ہیں کہ یہ خط آپ کے محبوں، فدائیوں اور آپ کے محبت رکھنے والوں کا
دائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. دونوں شیعہ مصنف ہیں. امام حسین کے نام یہ خطوط وہ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں. ان خطوط کی بنا سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے چل رہے مقام عاجز میں گیس کو بھیجا. اگلی منزل میں اپنے بھائی عبداللہ کو بھیجا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں. قافلہ آگے بڑھتا گیا. لوگ ساتھ ملتے تھے. ان کا خیال تھا کہ امام کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے گا. اگر ہم ساتھ چلیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. لیکن یہ تو بیچارے نہیں کر رہے. اصل تو وہ تھے جو کوفہ سے لینے کے لیے آئے تھے. ہزاروں خطوط کے باوجود سیدنا حسین روانہ نہیں ہوئے. جب کوفی خود آئے گزارشات پیش کی, یقین کرایا, اعتماد کروایا, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ والا. جب عبداللہ 20 قادسیہ کے مقام پہ پہنچے, کیش بھی قادسیہ کے مقام پہ گرفتار ہوئے, عبداللہ بھی قادسیہ کے مقام پہ گرفتار ہوئے. عبیداللہ بن زیاد کے پاس خطوط کے ساتھ پہنچائے گئے. اسے چھت پہ چڑھایا, بعد گرا دیا, ہلاک ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں. جب مقام سالگیہ پہ پہنچتے ہیں تو ادھر سے عمر بن سعد کا قاصد آ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, جب حالی کو بلایا عبیداللہ نے اور کہا مسلم کرے, مسلم کہاں ہے, کہنے لگا مجھے نہیں لگے. اس نے اپنے نوکر کو بلا کو کہا باہر دوں. سامنے آیا, حالی کا رنگ بدل گیا. کہا حاجی اگر سچنا چاہتے ہو تو مسلم کو میرے حوالے کرو. کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا, وہ میرا مہمان, اپنے مہمان کو تیرے ہاتھ میں دے. اب اللہ نے کہا اس کا علاج کرو. خوب مارا گیا. بار خبر ہو گئی کہ حالی کو قتل کر دیا. حالی کے قبیلہ والے روٹے پیٹنے کے لاتے ہیں, گھر پر رونا شروع کر دیا. مسلم نے سنا کہ یہ رونا کیا ہوا, کہنے لگے کہ عبیداللہ نے حالی کو قتل کر دیا ہے. تبھی لکھتا ہے کہ حالی باہر نکلے اور لوگوں کو آواز دی, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کچرے کوفہ پہ قبضہ کر لیا جائے اور ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیا. باہر نکلے, لوگوں کو بلایا اور 18,000 کوفیوں نے امام حسین کے ہاتھ سے بیعت کی تھی. تبری لکھتا ہے, البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے, ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ 18,000 میں سے صرف 4,000 لوگ امام مسلم کے ساتھ تھے. جب امام مسلم نے لکھا کہ بات کی نظر نہیں ہے, لیکن تاریخ اسلام کا مصنف احمد شاہ لکھتا ہے کہ کیونکہ باہر آ گئے تھے اس لیے پھر جانا پڑا. وہاں گئے, عبیداللہ نے سرداروں کو کہا اپنے قوم کے اپنے خاندان کے ساتھ تو پاؤ آ گئے, اور جس کے خاندان کا کوئی فرق میں نے دیکھ لیا اس کا حشر کر دوں گا. تمہارا نکلے جہاں تم جو پاگل ہو گئے, کیوں موت لینی ہے تم نے, جو چھوڑے اس مقام کو لوگ چھوڑے. اوپر 30-40 سال کی چڑھ گئی, تیر اندازی کی سب بات گئی. تبھی کہتے ہیں کہ 30-40 افراد مسلم کے ساتھ رہے. اب وقت تیزی سے پتہ چل جاتا ہے. امام مسلم کچھ ہی وقت کے بعد یکو طرح ہو جاتے, یہ بھی رفتہ رفتہ نکل جاتے. ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سے غور سے کرتی غور اس وقت بیوی میں مسلم ہوں, حسین کا مہمان تھا, تو کیا ہے پانی بھی ہے, اور تاریخ کے آپ اٹھاؤ, رک جاؤ اس مقام سے کہ کافروں کو چھوڑ دیتے ہو اور دوسرے لوگوں کے سر پہ قتل کا تاج رکھتے ہو. ایک ایک لفظ تاریخ کے اوراق کی رونق ہے اور ذکر بولتی ہے. وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, اس طرح کی کتابوں میں پھر بھائی نکلتی. اب کھڑے ہو, کہنے لگے ایک رات رہنے کی اجازت ہے, کہاں رہ لو, اور اس مائی
صبی کا اس عورت کا بیٹا محمد بن اشد کا غلام تھا. وہ گھر میں آج دیکھا تو مسلم نہ ہے. وہ فوراً اپنے آقا کے پاس پہنچتا ہے. مسلم کو ہمارے آ گئے. عبید اللہ بن زیاد سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. مورخ کہتا ہے کہ جب مسلم نے دیکھا کہ اب چارہ کار نہیں تو تلوار اٹھائی. اس نے کہا لشکر کے سردار نے جو سپاہی آ گئے تھے ان کے قائد نے کہا یہ اس کی ضرورت نہیں, تم صرف تلوار میرے ہاتھ سے پکڑاؤ, تیری عزت تیری زندگی کی ضمانت میں ہم دیتا ہوں کہ میں سے جا کر تم نے معاف کر دو. کوفہ کا سردار, کوفہ کی پولیس کا ہیڈ امام مسلم کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور ابن زیاد کے امور پیش کرتا ہے. جب یہ تھا کیا پولیس کا سربراہ قائد کوفہ کا ہر چیز ابن زیاد سے مسلم سے چند باتیں کی تو باہر سونوں کو بات کیا ہوئے. تبری لکھتا ہے کہ 10,000 افراد اس کے محل کا گھیرا رکھتے ہوئے. وہ یہ جب امام مسلم نے پکارا تھا 40 تھے, اب 10,000 کیوں؟ یہ نقطہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا. پھر چیلنج ہے تمام کائنات کے فائدوں کو, مولویوں کو, اہل علم کو, ملکوں کو کہ اس نقطہ کو حل کر کے دو. جب امام مسلم نے آواز دی 4,000 آئے, اب رات سے والوں کو نہیں 10,000 آئے. کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک خانزادہ نبوت کو تیز نہ کرنا تھا کہ محمد کی تحریک ہے. ان کی قوموں کے پڑے کو بٹھا دیا میدان میں اور تمام کر دیا ان کے نظریات. یہود کے حامل تھے, مجوس کے ایجنٹ سے پورا سارا مجوس کا ایجنٹ, سارا یہودیوں کا ایجنٹ تھا. اور اتنے سبا نے جو کردار کوفہ میں ادا کیا تھا, کسی بھی صوبے میں کردار لانے کا سزا یہودی جس نے یہ تحریک کی 10,000 افراد کیا ہے. کہتے ہیں کہ مسلم کو چھوڑو, خالی کو چھوڑو, مگر وہ چھڑا لیں گے. کہنے لگا ان دونوں کو چھت لے جاؤ, ان کی گردنیں کاٹ دو اور بات کیا کر لو. ساتھ لیا ایک شخص مدینے کا واسی بھی تھا, عمر بن ثابت, جس کو کہتے ہیں کہ کربلا میں اس نے مخالف فوج کی کیا کی ہے. عمر بن ثابت تھا. کون ہے یہ عمر بن ثابت؟ کسی کو پتا؟ سارے حکموں کی طرح زور میں آ کر کیا دیتے. یہ عمر بن ثابت اس ساتھ کا بیٹا تھا جس نے سارے ایران کو اپنے گھوڑے کے نیچے تباہ کیا محمد رسول اللہ کے سامنے کی طرح. یہ اس ساتھ کا بیٹا تھا جسے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا ساتھ تیز چلا محمد کے دفاع میں, تجھ پہ محمد کی ماں باپ قربان ہو گئے. سکلین سے تاجدار محمد رسول اللہ عمر کے بابا صاحب کے لیے یہ الفاظ ہے. اور تو کیا کہا ارشاد فرمایا اور لوگوں یہ ساتھ میرا ماموں ہے, لا اگر کسی اور کا ماموں بھی ساتھ کس طرح ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ سے اتنی عقیدت اور پیار سے ماموں ہے محمد رسول اللہ. اور یہ عمر جس کو میدان کربلا میں قیادت دیتے ہو اس کے ہاتھ سے حسین کو بناتے ہو, یہ ماموں کا بیٹا ہے. اس ساتھ کو آواز جس نے عمر کو تو سنو مجھے یہ قدر کرنے لگا, ایک احسان کرو, ایک نیکی کرو, تم ہمارے رشتے دار ہو. کیا
کہنے لگا 1000 درہم میں نے یہاں سے قرض لیا ہوا ہے، میرے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں، اپنے پاس سے واپس دو اور حسین کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ وہ مکہ سے نکل آئے ہیں، عمر بن سعد کو مسلم کہتے ہیں، وہ مکہ سے نکل آئے ہیں، فوراً کو پیغام دے گا کہ حسین تیرے طاقت کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے کوئی انسان کسی انسان سے ایسا کرتا نہیں، کم کوفہ میں نہ یا تک کوئی مہینوں مددگار نہیں۔ عمر بن سعد کو وسیع بنا، عمر بن سعد نے 1000 درہم مسلم کا ادا کیا اور فوراً ایک تحریر دے کے اپنے 2 غلاموں کے ہاتھوں بھیجی کہ 13 جانوں پہ جاؤ، جتنی دور حسین سے ملاقات ہو سکے کر کے ان کو قوما بچے۔ اب کوفہ میں کوئی بات نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس موقع پہ قادسیہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب عمر بن سعد کا قاتل پہنچتا ہے، نہیں سیدنا حسین نے دیکھا پریشان، سارے ساتھی لے رہے کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا مسلم کوفہ میں قتل ہو گئے اور اب ہمارا ساتھی کوئی نہیں۔ حسین رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسلم کوفہ میں قتل ہو گئے، اب ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب کیا مصنف ہے، کہتا ہے اس مقام پہ حسین رضی اللہ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب، یہ الفاظ اس میں نہ ہو کیوں نہ ہو مجھے سمجھ کہ فارغ الرجوع واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں مسلم کے بیٹوں اور مسلم کے بھائیوں نے پھٹا ڈال دیا کہ مت جائیں واپس جائیں گے۔ ارشاد فرمایا تم مر جاؤ گے تو میں نہیں چلتے ہیں۔ مرکز راستے میں تھوڑا پیچھے ہوئے اور دمشق کی راہ اختیار کی جس کے راہ کربلا تھا۔ امام حسین کو لے گئے، ادھر سے گھیرا ادھر سے گھوڑا۔ اس تاریخ میں امام حسین سے ساتھ جا کر واپس ہوئے اور اس راہ کو اختیار کیا جو دمشق جاتا تھا۔ اس راہ کو کیوں اختیار کیا تاریخ میں بتایا گیا ہے۔ چلتے امام جب کربلا میں پہنچے تو یہ عمر بن سعد وہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے ساتھی سے باہر نکل کر سیدنا حسین کا آواز دیتا ہے اور آپ کے تاریخ اپنے دامن میں خواب محسوس کر سکتے ہیں لیکن حقائق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ واپس ہوئے، اس راہ کو اختیار کیا جو راہ دمشق جاتا ہے۔ چلتے ہوئے جب کربلا کے مقام پہ پہنچے تو عمر بن سعد کے کلش کا بھی موقع ہو گیا۔ ہمیں تو کربلا یہ بتائی گئی نا، بڑا سڑا سڑا علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کی قسم کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ تو کہتی ہے کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس کے قریب دریا بہتا تھا اور لوگ کھیتی باڑی وہاں کرتے تھے۔ یہ سارا سبب کیا ہے؟ اسلام میں اختلاف، جس اختلاف کا تصور لے کے یہودی مسلمان ہوئے اور عبداللہ بن سلام کا قائد تھا۔ امام کو آواز دی عمر بن سعد اور الفاظ کیا ہے؟ تاریخ طبری الفاظ ہے کہ عمر بن سعد نے کہا حسین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یزید سے زیادہ تو خلافت کا حقدار ہے۔ الفاظ سنے، کہا اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ یزید سے زیادہ خلافت کا حقدار تو ہے، مگر حسین خلافت انسان نہیں دیتے، خلافت اللہ دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہے تاریخ طبری کے۔ تو اب کیا کہنے لگا؟ ایک بات بن سکتی ہے، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، یہ خلاف اور ستر ہمارے چکر سے نکل جائے تو ہم ایک تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تھی اچھا ٹھیک ہے،
بات ہوئی عمر سے، تم بھی مشورہ کر لو، میں بھی کرتا ہوں۔ امام حسین کوفیوں کے سامنے کھڑوتے ہیں، یہاں قیادت کیا کر رہا ہے؟ قید کی نشست، شیش ربی، حجاب الطہر، سلیمان، یہ وہ ہے جن کے خطوط رہتے ہیں۔ اب امام حسین کے خلاف قیادت کر رہے ہیں۔ ارشاد اللہ لوگ سنو میری بات، جو مجھے جانتا ہے جو جانتا جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لشکر جگر ہوں۔ لوگوں اگر عیسیٰ کا گدا موجود ہوتا تو صحیح قیامت تک اس کی عبادت کرتے، تم اپنے نبی کے نواسے کو مارے۔ مورخ کہتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ امام صاحب سے دوسری ملاقات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جتنی نمازیں سیدنا امام حسین نے کربلا میں ادا کی ہے، عمر بن سعد امام حسین کی قیادت میں ان کی امامت کی نماز ادا کرتا تھا، باقی بھی امام سے کہا کہ فرمائے، ارشاد فرمایا تین میری شرطیں ہیں، واپس جانے دو یا کسی طرح سے نکل جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ تین شرطیں تمام سنی بڑی بڑی تاریخوں میں اور تمام شیعہ تاریخوں میں، تمام بڑی بڑی شیعہ تاریخوں میں اور تمام سنی تاریخوں میں مولوی انکار کرتا تھے، فائز انکار کرتا تھے، چلنے پھرنے والے کہتے تھے اس کا کوئی حل نہیں، تاریخ سے ان الفاظ کو نکالا نہیں جا سکتا۔ چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ یہ گفتگو نہیں ہوئی کیوں جاؤ بتاؤ۔ عمر بن سعد انتہائی خوش ہوا، انتہائی خوش، فوری عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ حسین نے یہ شرائط رکھی ہے، اور مورخ طبری کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا چہرہ بھی کھل اٹھا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ حل نکل آیا۔ لیکن وہاں شیور موجود تھا، کہنے لگا عبید اللہ اگر حسین چلا گیا تمہیں شدید کے پاس تیری عزت نہیں رہے گی، عزت اسی میں ہے کہ وہ پہلے تیرے ہاتھ بیعت کرے۔ قاصد آ گیا کہ وہ کہتا ہے پہلے میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ سیدنا حسین کہتے ہیں مرنا گوارا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بیعت گوارا نہیں، ہو رہے مشورے، چل رہے مشورے، اور عمر بن سعد کوشش کرتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے۔ الناس کا تاریخ شیعہ مصنف لکھتا ہے جو عمر بن سعد اب مقابلت حسین شرح سے کمال تھا کہ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ عمر بن سعد نہیں چاہتا تھا کہ حسین کا سننا۔ ناسک تاریخ شیعہ کی یہ الفاظ اس میں درج ہے اور روشن چاند کی طرح چمک رہے ہیں کہ عمر بن سعد آج مقابلت حسین طرح سے بقدام تھا کہ انتہائی نفرت کرتا تھا اور ناپسند کرتا تھا کہ حسین کے ساتھ قصاص ہو، اس لیے جیت و جہد کرتا ہے۔ اور تاریخ اسلام کا مصنف اکبر شاہ کا لکھتا ہے کہ عمر بن سعد نے کوشش کی کہ یا حسین مان لے اتنے زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرنا، یا اتنے زیاد مان جائے کہ بیعت اس کے ہاتھ میں رہے۔ امام حسین دمشق ہے، کوشش کر رہا ہے، اور تازیانہ شہادت میں حیرت گری نے لکھا ہے کہ صلح سفاری کا کام جاری تھا کہ فوج پہ حسین کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ کون تھے؟ کربلا کے وہ بدتراش جنہوں نے امام حسین کو مجبور کر کے کربلا لائے اور ان کے ہزاروں خطوط ان کے پاس تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر صلح ہو گئی خطوط ننگے ہو جائیں گے، اس کا جو انجام ہوگا وہ انسان کے سامنے حکومت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ادھر حملہ ہوا اور یہاں تو پہلے انتظار کے وہ کیس بن اشد، شیش بن ربیع، حجاب بن الطہر، یزید بن حارث، اور یہ لوگ خط لکھنے والے تھے، فوج میں موجود تھے، فوراً اٹیک کیا۔ اور جب بات ختم ہوئی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوئے۔ اور تبری ایک بڑے شیعہ ابو مخلص کی روایت سے لکھتا ہے
کہ راوی کہتا ہے میں نے کربلا کے میدان میں جب خواب عمرہ ختم ہوئی دیکھا کہ عمر بن سعد کی آنکھوں سے آبشاروں کی طرح آنسو جاری ہے، آنسو آنکھوں سے گر گر کے اس کی داڑھی گر جاتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر سنی، یہ سوچ کے تصور تھا آخر سبب کیا تھا، اور شہادت کے بعد کو بھی تو جاننا چاہیے۔ اس کائنات میں کوئی اتنا مظلوم نہیں جتنا مظلوم عثمان ذو النورین ہے، اور عثمان ذو النورین کے بعد اگر اشک کی آنکھوں میں مظلوم دے کر وہ محمد کا نواسا حسین ہے رضی اللہ عنہ، شہید کیا اس پاکستانوں نے جن کی سوچ یہ تھی، جن کا فکر یہ تھا، جن کے خیالات یہ تھے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو کے نہ بیٹھ سکتے۔ فاروق کو شہید کیا، اسلام مضبوط ہی رہا، عثمان کو شہید کیا، اسلام مضبوط ہی رہا، علی کو شہید کیا، اسلام مضبوط ہی رہا، حسن کو شہید کیا، اسلام مضبوط ہی رہا، اور حسین کو شہید کیا۔ اللہ کی ناراضگی آئی کہ آج تک مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بدنصیبی ہے اس مظلوم کے شہادت کے خون میں ہاتھ رگڑنے کی کہ آج تک کس طرح سے بچا ہے۔ مظلومیت کی انتہا، ایک آدمی لڑنا نہیں چاہتا، مقابلے نہیں کرنا چاہتا، وہ لڑائی میں آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اور شرائط رکھتا ہے کہ ان شرائط سے جو کوئی معلوم کوئی بھی معمول آپ ان شرائط سے کسی شخص کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوا کیا، ان بدنصیبوں کی بنا پہ جو تاریخ کا سیاہ چہرہ ہے، جس شمر بزرگوں میں شمر کی بین ام خلیل علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، اور عباس علمبردار جن کو کہتے ہیں ہاتھ کاٹے ہوں گے، یہ شمر کا بھجا ہے، عثمان شمر کا بھجا ہے، جعفر شمر کا بھجا ہے، عبداللہ شمر کا بھجا ہے، اور یہ پانچ ہی بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے، پانچ ہی بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ چار شمر کی بہن ام بنین کے بیٹے تھے، چار بھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جن کے پاس جن کہہ دیا کہ نہیں بات آگا، کہا جن کے پاس حسین کے لیے پناہ نہیں ہے، اس کی پناہ لینے کے لیے ہم بھی گرا گئے۔ سوچ تھی، تصور تھا، ایک فکر تھا، اس فکر کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ نہیں کرنی ہے بیت اللہ کی جان کی آپ کو، نہیں جھکانا سر، نہیں جھکایا، قبول کی شہادت، اور یہ بتلایا کہ جو حق و سچ کا نظریہ انسان قبول کر لے، جان اپنی قربان کر دے، لیکن نظریے سنا ہے، باقی کوئی نظریہ نہیں تھا، کسی نظریے سے کوئی چیز نہیں۔ تین شرائط انہوں نے پیش کر دی تھی، واپس جانے کی، مسلمانوں کی کسی سے ہاتھ پہ جانے کی، دمشق یزید کے پاس جانے کی۔ اسلام والی بات تو ختم ہوئی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں کہتے ہیں، جب مجاہد میدان کتار میں جاتا تو پیٹ سے دکھاتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا اللہ کے نبی کا نواسا، صلح چاہتا، لیکن ان بدکردار لوگوں نے جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو سیرا کرنا چاہتے تھے، اپنی بدنصیبی کے سبب جو ساتھ سے انہوں نے طے کیا وہ اس میں سے وہ بھی بھیڑ گئے، یہاں تک کہ چند لمحوں میں امام حسین ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ شہادت کا تاج سر پہ پہنا اور اپنی اس بات سے قائم رہے کہ ابن زیاد کے پاس نہیں، یزید کے پاس جا سکتا ہوں، ایک تصور نظریاتی، ایک سوچ نظریاتی، اور یہ عبید اللہ بن زیاد میں ہے، اس کا باپ یزید کے بعد انہیں مالیہ کی کیا ہوئی، یہ اتنے قریبی لوگ تھے، لیکن بدکرداری ان لوگوں نے ادا کی جو اصل میں سازی تھے اور ان کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ